بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا. میرے مسائل ہمارا تو ظرف اتنا ہے کہ ہم کسی کا مسئلہ سن نہیں سکتے, سننے کے بھی تک ماں نہیں سن سکتی. میری دھی ہوں میں نے نہ سنا, میرے سرے پیڑے ماں نہیں سن سکتی. اور میرا اللہ کہتا ہے تو اگر مجھے نہیں سنائے گا تو میں تجھ پہ ناراض ہو جاؤں گا. تو مجھے سنا اور مختصر نہ سنا, مجھے لمبا کر کے سنا اور ایک دفعہ نہ سنا, مجھے بار بار سنا کہ تیرا رونا مجھے اچھا لگتا ہے, تیرا مانگنا مجھے خوش کرتا ہے. میں وہ رب ہوں جو دے کے خوش ہوتا ہوں, لے کے نہیں. دینا میری شان ہے, لینا تمہاری صفت ہے. یہ تمہارا عیب ہے اور یہ میری شان ہے. میرے بھائیوں, ہماری محتاجیوں کا حل اللہ ہے, ہمارے فقر کا حل اللہ ہے. ہمارے ملک سے تیل نکل آئے گا, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اربوں کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا تو تیل نکل آیا ہے. ہم ایٹمی طاقت بن گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پاکستان ایٹمی طاقت تو بن گیا, پھر اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو وہ عرب جن کے پاس چاول کی بوری کی طرح نوٹ بھرے پڑے ہیں, پھر ان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. ماضی حال کا مالک, مستقبل کا مالک, عرش فرش کا مالک, سرا ثریا کا مالک, جن و انس کا مالک, ناری نوری کا مالک, خاکی ہوائی کا مالک, فضائی خلائی کا مالک, ہر شے کا مالک, ہر ذرے کا مالک, بغیر کسی شراکت کے, بغیر کسی مشیر کے, بغیر کسی لاؤ لشکر کے کہ اللہ نو گھاٹا پہ گیا لہذا ہوں اپنے گھاٹا پورا کرنے واسطے بندے کٹھے کرو. یا ابن آدم, یا ابن آدم, یا ابن آدم, انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ. میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے جو پڑھا گیا پورے رمضان میں کہ اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ ایک غنی تمہیں کافی. اللہ پوچھتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا, میں ہوا تو مڑ کے سے ہور دی بھی لوڑ ہے. اللہ اکبر. الیس اللہ بکافٍ عبدا, میں ہوا تو میرے پیچھے ہور کسے دی لوڑ ہے؟ کیا ظلم و ستم کہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکاریں, اللہ کو چھوڑ کے مر گئے ہوں کو پکاریں, جو زندہ, جو تابندہ, جو دم دم ساتھ, جو پل پل ساتھ, جو رگ رگ ساتھ, جو قدم بقدم ساتھ, جو ہوا کے ہر جھونکے میں, بادل کی ہر چمک میں, بارش کے ہر قطرے میں, پھول کی ہر پچی میں, پنکھڑی کی ہر مہک میں, جو تتلی کے پروں میں بھی نظر آتا ہو, جو ہمالیہ پہاڑ سے نہ پہچانا جائے, جو ایک تتلی کے پر سے بھی پہچانا جائے, جو صرف ہاتھی سے نہ پہچانا جائے, وہ قطار میں جانے والی چیونٹی سے بھی پہچانا جائے, وہ چمکتے سورج سے نہ صرف پہچانا جائے, جو ایک جگنو کی روشنی سے بھی پہچانا جائے, جو پہاڑوں کے سلسلوں سے صرف نہ پہچانا جائے, وہ ایک چھوٹے سے موتی سے بھی پہچانا جائے کہ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا, جو صرف ساتوں آسمان سے نہ پہچانا جائے, ایک جنگل کا جانور اس کے ناف میں اے مشک کتھو بن گیا, اے کستوری کتھو آ گئی, اے ہرن بنائیے یا گھاہ بنائیے یا جنگل دے پانی بنائیے یا کوئی ہرن دوا کھا دیے یا اے نافا کستوری بن گیا. وہ صرف ان سات آسمان سے نہیں پہچانا جاتا, وہ ذرے میں بھی پہچانا جاتا ہے, آفتاب سے بھی پہچانا جاتا ہے, وہ ذروں میں جلوہ نما ہے, وہ پہاڑوں میں جلوہ نما ہے, میدانوں میں جلوہ نما ہے, وہ موجوں میں جلوہ نما ہے, وہ ہواؤں میں جلوہ گر ہے, اور وہ پھولوں میں جلوہ گر ہے, وہ دودھ کے قطروں میں جلوہ گر ہے, وہ پانی کے قطروں میں جلوہ گر ہے, وہ موتی کے حسن میں جلوہ گر ہے, وہ ہیرے کی چمک میں جلوہ گر ہے, وہ آسمان کی بارش میں جلوہ گر ہے,
وہ बादलों की गरज में जलवागर है, वो बिजलियों की चमक में जलवागर है। मेरी जबान बोल रही है, वो मेरे बोल में जलवागर है। मेरी आंखें उसका शाहकार है, मेरे कान उसके वजूद का पर दलील है। ये मिट्टी का वजूद बोल रहा है और ये मिट्टी के वजूद सुन रहे हैं। वो हर जगह, वो हर जगह, वो हर जगह, वो हर जगह, वो हर जगह। लेकिन तू आंखें ला, तू आंखें खरीद के ला, किथों मुल लेते आ, दो अखियां लेते आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ नहीं, वो अखियां लेते आ। वो आंखें लाओ जो टेलीविजन के नंगे नाच ना देखते हो, वो आंखें लाओ जो गंदे जलील थरकते बदन न देखते हो, वो आंखें लाओ जिस बेहया बेगैरत जिंदगी की आंखें अंधी हो गए, वो आंखें लाओ जो औरों की बेटियों लाओ। तो मेरे रब की इज्जत की कसम, तुम्हें मक्खी के पर में भी अल्लाह की अजमत नजर आएगी, तुम्हें मच्छर की भिन भिनाहट में अल्लाह की अजमत नजर आएगी। तुम्हें हाथी सिर्फ नहीं, तुम्हें मच्छर भी बताएगा कि अल्लाह है। और सिर्फ फुंकारता हुआ सांप नहीं, ये चलने वाला कीड़ा भी तुम्हें बताएगा कि अल्लाह है। और सिर्फ ये छोटा सा मेंढक नहीं और ये बड़ी बेल मछली नहीं, ये एक एक पत्ता और एक एक जर्रा, एक एक शय बताती है कि इसका कोई बनाने वाला है। हादा खल्कुल्लाह। और दोस्तों, ये सारे नबियों की तालीम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, मेरे रब का कुरान, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। मैं हूं तो मुड़ किसी और दी लोड़ है, क्या मैं तुम्हें काफी नहीं हूँ? मुझे साथ ले लो, मुफ्त में साथ आता हूँ, ना मैंने कोई शरीणी। और दोस्तों, अपने अल्लाह को साथी बनाओ, वो तुम्हारा कदरदान है। तुम एक खता करो किसी के हक में, वो तुम पे 100 इल्जाम लगाता है। यो मेरे अल्लाह का ऐलान है, मेरे बंदो मुझे अपना साथी बना लो, मैं काफी हो जाऊंगा। और उसकी दोस्ती ऐसी जबरदस्त है, तुम किसी के साथ 100 एहसान करो, फिर एक ना कर सको तो तुम्हारे 100 को कांटा लगा के कहेगा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। ताल्लुक बनते बनते मुद्दतें लग जाती हैं, जब टूटने पे आता है तो एक जरा सी बात बहाना बनती है और मुद्दतों के ताल्लुक जीरो कर देते हैं लोग, खून के रिश्ते भूल जाते हैं। एक छाती का दूध पीने वाले सगे भाई एक एक मरला जमीन पर हमेशा के लिए आंखें फेर जाते हैं, जनाजों में शिरकत करने के मुनकर हो जाते हैं। और तुम्हारा रब, मेरा रब, कायनात का रब तुमसे एक नेकी दिखाओ, एक तो अपने ऊपर 700 मानता है, ता तू एक मेरे नाल चंगा कीता 700 मान ले, मैं एक का 700, कम से कम 10 गुना, और 10 से 700, 10 से 700। और तुम रोजाना उसकी नाफरमानी करके ताल्लुक को तोड़ो और फिर शाम को कह दो या अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, तो फिर वो शाम को दोबारा तुमसे दोस्ती लगा लेता है, वो तुम्हारे सारे माफ कर देता है। तुम सारी जिंदगी बागी बन के जिंदगी गुजार दो और एक दफा उसके दरबार में जाकर कह दो या अल्लाह मेरे को गलती होगी, जानदी कर मैंने माफी दे दे। अल्लाह कहता जाओ मैंने तेरे सारे माफ कर दिए। वो एक दफा नहीं कहता हुण बुढ़े वारे क्यों आ गए हैं, हुण दंत तेरे हैं कोई नहीं, अखियां तेरियां कोई नहीं, हुण तेरी कई माफी, जा दफा हो जा, तेरी कोई माफी कोई नहीं। लेकिन वो यूं कहता है मेरे बंदे तो इतने गुनाह कर कि तलम्बा नहीं, सारा पाकिस्तान नहीं, सारी जमीन गुनाहों से भर दे, बस जमीन भी छोटी है, होर उत्ता इन्हां दे उत्ते रख, होर उत्ते रख, होर उत्ते रख, होर उत्ते रख, कित्थों ताईं टुरदा जा, तोड़ आसमान पे है, इतने गुनाह कर कि मेरे आसमान दी छत ताईं एक बारी अपड़या। इतने गुनाह करने के लिए तुम्हें लाखों साल की जिंदगी भी मिले तो थोड़ी है, पर मेरा रब कहता चल कीतिया 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 2 करोड़ साल लैला मेरे कोलू करदा जा करदा जा करदा जा, आसमान दी छत ताईं अपड़ाया कि हुण चाह तो तू आख्या या अल्लाह मैंने माफी दे, तो मैं अक्सा जा माफ कर देता। गफरतु लक वला उबाली, कहा जाओ मैंने माफ किया है, क्यों कि मैंने तेरे गुनाह में केड़ी परवाह है, या मैंने केड़ी छोड़ आ गई, या मेरा कड़ा शान घट गया, मैं माफी क्यों नहीं, मेरा पुत्र मैनू अखियां भी खावे, मैं क्यों नहीं माफ किया, मेरी शान घटी है, पुत्रों के मैनू अखियां भी खाया तो सारा जहान अबू जाल बन जावे, मेरे रब की शान में कोई कमी नहीं है। सारा जहान जुनैद बगदादी बन जावे,
میرے رب کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہے. ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں, ساری دنیا کے انسان شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میرے رب کی شان میں ایک ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. سارا جہان ابو جہل بن جائے, ابو لہب بن جائے, اور ساری دنیا کی عورتیں ام جمیل بن جائیں, ابو لہب کی بیوی جس کو رب نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب, میرے رب کی قسم, میرے رب کی شان میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آئی, کمی نہیں آئی, کمی نہیں آئی. وہ کمی سے پاک, وہ زیادتی سے پاک, اس کا اعلان ہے. تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور تم نے پیسے کو آزمایا, حکمرانوں کو آزمایا, ایٹمی طاقت بن کے آزمایا, ہر شے کو دیکھ لیا, ذلت تمہارا مقدر بنی. اب اپنے رب کا اعلان سنو, یا ابن آدم والینی اوالیک تصافینی اصافیک, سارے جہان تو دیکھ لینی, ہن ایک باری میرے نال تیاری لا, ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے, ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے. اگر میں دوستی کا حق ادا نہ کروں تو پھر مجھے گلہ کرنا. تم نے ساری دنیا سے معاملہ کیا, ہر آدمی کو غرض مند دیکھا, ہر آدمی کو خود غرض دیکھا. ایک دفعہ میرے سے معاملہ کر کے دیکھ لے, پھر میری وفا دیکھنا, میری عطا دیکھنا, میری بخشش دیکھنا, میرے خزانوں کے در کھلتے دیکھنا. اپنے اللہ سے تعلق بناؤ, وہ بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے. ہر شے کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. میں عزت کا محتاج ہوں, میرا نبی عزتوں کی چابیاں لایا. میں غنی ہونے کا محتاج ہوں, میرا نبی غنا کی چابیاں لایا. میں جنت کا ضرورت مند ہوں, میرا نبی جنت کی چابی لایا. میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں, میرا نبی جنت کا تالا لے کر آ. میرے پیچھے آگے تالا لا دے سا, میرے پیچھے چلو, تو جنت دی ہوا ہی نہیں آونی, ہوا بام بڑی نہیں ویکھنا, ہوا نہیں لگنی, ایویں جاونے بجلی طرح جنت ہے. میرے پیچھے چلو. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے ابو سفیان میرے پیچھے آؤ, میں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, اور دنیا کی عزتیں تمہیں دلانے آیا ہوں. ساری دنیا کے خزانے اور ساری دنیا کی عزتیں اور بلندیاں اور بڑائیاں وہ سب محمد مصطفیٰ کے در پہ آ کر گرتی ہیں. جو اس در پہ گرے گا اس سے ملے گی, جو اس در کا باغی ہوگا وہ اللہ کا باغی ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کے غلام بنو, میرے حبیب کے غلام بنو, میرے نبی کے غلام بنو, میرے نبی کا دم بھرو, میرے نبی کی اطاعت میں آؤ. فلا وربک فلا وربک فلا وربک, قرآن کی سب سے خوبصورت قسم. سارے قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. یاسین والقرآن الحکیم یہ قسم, والقرآن المجید یہ قسم, والعصر یہ قسم, والشمس وضحاها یہ قسم, واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی یہ قسم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, یہ ساری قسمیں ہیں. ایک قسم قرآن میں ہے جو قرآن کی سب سے خوبصورت پر, سارا قرآن ہی بڑا سونے پر خود قرآن دے کئی ایسے جو پر ڈھیر سونے. سارے قرآن کی ہر قسم بہت خوبصورت, پر یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم, سب سے خوبصورت قسم, سب سے حسین قسم تعبیر بھی نہیں کی جا سکتی. ترجمہ تو میں کر دے سا, تعبیراں کی تھلیاواں میرے نبی میرے رب نے کہا تو لمبے والوں کو بتا. فلا وربک فلا وربک فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. فلا وربک, اللہ اکبر, فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی ہو رہی ہے آپ ہے, کوئی ہو رہی ہے آپ ہے, اے تو کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. کمال آخری درجہ عشق و محبت کی تعبیر کا آخری درجہ, مقام نبوت کی تعبیر عجب انداز میں. لا وربک, اے میرے محبوب بتا ان عید پڑھنے والوں کو, بتا مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے تیرے رب کی قسم. ساری کائنات کا رب ہو کر, سارے جہان کا رب ہو کر رکھی جاندہ ہے, نہیں میں صرف تیرا ہور کہہ دا کوئی نہیں,
صرف تیرا، اور کسی کا نہیں، صرف تیرا، صرف تیرا، اور کسی کا نہیں، صرف تیرا۔ اگر یہ تلمبے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں، اگر یہ پاکستان والے چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں، تو پھر میری شرط ان کو سنا دے، سنا دے، سنا دے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ان کو بتا نہ کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے میں ان کا رب نہیں ہوں، جب تک یہ تیرے نوکر نہیں بنیں گے، بے غرض، بے تنخواہ تیرے فیصلوں پہ لبیک کہیں، یہ نہیں کہ اندر سے کوڑیں اور اوپر سے ہاں کریں، ان کا اندر باہر تیرے امر کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو پھر میں ان کا ہوں۔ جب میں ان کا ہو جاؤں گا تو پھر میری کائنات بھی ان کی ہو جائے گی۔ یہ عمر کھڑا ہوا ہے، خطاب کا بیٹا ہے، ایمان نہ ہوتا تو خطاب کا بیٹا تھا، کفر جہالت مقدر تھا ہے، اور منبر رسول ہے، اور 3000 میل کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے حضرت عمر فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر، پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر۔ نماز ہو جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ساریہ؟ ساریہ ساریہ تا بندر عباس کھلوتا لڑ رہا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کو شکست ہو گئی اور ہمارا لشکر بھاگ اٹھا، تو سامنے پہاڑ مجھے نظر آیا، تو میرے منہ سے نکلا اگر ساریہ اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر پلٹ کے حملہ کرے تو فتح ہو جائے گی۔ ہواؤں نے یہ پیغام 3000 میل دور پہنچایا، اور ساریہ نے اور ایمان والوں نے عمر بن خطاب کی آواز کو سنا اور پلٹ کے حملہ کیا، اور فتح ہوئی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ تیرے غلام تو بنے، پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کی غلام تیری غلامی کا تو دم بھرے، پھر دیکھ ان کے ساتھ کیا نظام چل۔ یہ تو عمر ہے، عمر کون بتائے اس کے فضائل۔ ایک عورت جس کا نام شاید آج ہی تم سنو گے، ام السائب رضی اللہ عنہا، ہجرت کر کے مدینے آئی، بیٹا مر گیا، نابینا، غسل کفن تیار ہو گیا، جنازہ پڑھنے لگے۔ میرے نبی نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، آگے اس کو چھولے دیکھ لے، پھر جنازہ پڑھ کے اٹھا دیں۔ اس کی ماں کو پتا چلا، وہ لاٹھی ٹیکتی آئی اور بیٹے کی چارپائی کی طرف پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا، میں نے تیری شوق میں کلمہ پڑھا، میں نے تیرے عشق میں گھر چھوڑا، آتے ہی تو نے میرا بیٹا اٹھایا، میری برادری مجھے کیا کہے گی؟ پیو دادے دا دین چھڑے آئی، سواد لے آئی، ویک لے آئی، پتر مروا لے آئی، یا رب مجھے یہ تانے نہ سنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی اس کی ماں کے کلمات زبان پر تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ غلام رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں۔ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، اور علا بن حضرمی ایک غلام رسول ہے جو سمندر کے کنارے ہے، آگے سمندر موجیں مارتا ہوا ہے، دشمن کا راستہ کشتی کے ذریعے سے 24 گھنٹے کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں کشتیاں کہاں سے لاؤں، کشتیاں لاؤں تو 24 گھنٹے میں پہنچوں، دشمن تیار ہو جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور 2 نفل پڑتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی عاجزنا، اے عظمتوں والے اللہ، ہم تیرے غلام اور تیرے نبی کے غلام، اور تیرے ہی کام میں کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے، تیرا پیغام سنانے جا رہے ہیں، سمندر کو تابع کر دے۔ اور پھر کہا سم اللہ وقتہم، بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا واقتحمنا فعبرنا فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے جو گھوڑوں کو اچھالا ہے
اور گھوڑوں کو اٹھایا ہے اور اونٹوں کو اٹھایا ہے اور پانی میں چھلانگ لگائی ہے تو ہمارے گھوڑے پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور اونٹ پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور پانی نے ہمارے اونٹ کے پاؤں کو بھی تر نہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وفا کرو، اس سے وفا کرو، یا اس جیسا وفادار لاؤ، یا اس جیسا کوئی وفادار دکھاؤ جو پیٹ پہ پتھر باندھے اور روئے تمہارے لیے، جو اولاد کا ذبح ہونے دیکھے اور روئے تمہارے لیے، کبھی حسین کے لیے آنسو تو نہ بہائے، کبھی اس کے لیے دعا تو نہ مانگی کہ میرے بیٹے کو کربلا نہ دیکھنی پڑے، میرے بیٹے کا سر نیزے پہ نہ چڑھے، یہ دعا نہیں مانگی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے ڈب کھڑبا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دی ہے، دعا نہیں مانگی ہے۔ دعا مانگی تو کس کے لیے مانگی؟ میرے تمہارے کم وقتوں کے لیے مانگی، وہی انہوں نے ہر قدم اللہ کے نبی سے بغاوت کے خلاف بغاوت کا اٹھایا ہے۔ جانے کا وقت دنیا ہو کا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے میرے بچے ملاؤ، میری اولاد ملاؤ، میرا باپ مر رہا تھا، اچانک جو موت آئی تو بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور ایک فیصل آباد، تو میرا باپ کہا میری دھیاں تو مینوں ملا دیو، میری دھیاں تو مینوں ملا دیو۔ یہی ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ جب تمہارا نبی جا رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری اولاد مجھے ملا دو، وہ جبریل جب آیا کہ یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ ملک الموت باہر کھڑا ہے تو آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے کہا اندر آنے دو۔ ملک الموت اجازت لے کر اندر آیا اور آ کے سلام پیش کیا۔ پہلا موقع ہے ملک الموت آج سلام کر رہا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، میں نے اندر بڑھ جامی پوچھ کے جامی، ہاں یہ دربار رسالت ہے۔ اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، نہ پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں اجازت دوں گا تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ حسین نو سدو، حسن نو سدو، علی نو سدو۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کون سی امت جو خود شرابیں بیچنے لگ جائے گی؟ کون سی امت جو خود زنا کے اڈے چلائے گی؟ کون سی امت خود لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کے نچائے گی؟ کون سی امت جو 100 روپے کے قتل کر دے گی؟ کون سی امت جو غریب کو تہس نہس کے رکھ دے گی؟ کون سی امت جن کے سارے بازاروں میں گانے سنائی دیں گے قرآن نہیں سنائی دے گا؟ کون سی امت جس کا مالدار متکبر بن جائے گا فقیر نہ شکرہ بن جائے گا؟ کون سی امت جس کے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، عورتیں بے غیرت بے حیا ہو جائیں گی؟ کون سی امت؟ یہی امت جس کا سنا رہا ہوں، یہی امت ہے، اسی کا کہہ رہا ہے۔ صحابہ تو بخشے گئے تھے، صحابہ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب مبارک ہو تیرے سب صحابہ جنتی ہیں، تیرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صلح حدیبیہ والوں کے لیے لقد رضی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ 1400 پر رب راضی ہو گیا۔ بدر والوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے جو مرضی کرے میں نے جنت دے دی، اور سارے صحابہ کے لیے اللہ کا اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ اور میرے نبی کا اعلان ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ اے لوگو میں ان سے راضی جا رہا ہوں، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی جا رہا ہوں۔ یہ سب بشارتیں جب ہیں ابو بکر
جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ میں محل دیکھا، سرخ یاقوت، سفید موتی، سبز زمرد کا۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا۔ کہا گیا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ساتھی، میرا ساتھی عثمان۔ علی، تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری ہوں گے۔ یہ سارے فضائل کے بعد اب میرا نبی کیوں کہہ رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیڑی امت؟ کیڑی امت جڑی پچھو آ رہی ہے، جڑی بادش آ رہی ہے، جس کو میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے والے ہیں۔ کوئی نبی اپنی امت کو سلام دے کر نہیں گیا۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے صحابہ ملنے آئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا جانا قریب ہے۔ ہاں میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ہائے، اس کی وفا دیکھ لو، اپنی جفا دیکھ لو۔ کہ میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ 5 دن وفات میں باقی رہ گئے، 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے غسل دلایا جائے۔ 7 کنویں کے پانی سے غسل دلایا گیا۔ تب میں بیٹھ کے غسل کیا، پھر آپ نے مسجد کا رخ کیا، عباس اور علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد تمہاری طرح سے بھرے ہوئے، تمہارا کائنات کا پاک معصوم نبی، پاک پوتر نبی، ہر خطا سے پاک نبی کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے لوگو، ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو یا معافی دے دو، کسی کا میں نے مال دینا ہو تو مجھ سے آج لے لو، کسی کو میں نے بے عزت کیا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے بے عزت کر لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، ادھر قتل کر کے پرواہ نہیں کرتے کہ پیسے دے کے چھوٹ ویسائیں، پیسے دے کے چھوٹ ویسائیں، ایتھے جا تو چھوٹ جا سے اگا تینوں کون چھوڑے سی، پٹواری نو پیسے دے کے زمین اپنے نہ کروا لے سائیں، ایتھے تا تیرے نہ ہو گئی، اگا کی بڑھنا ہے۔ یہ پاک نبی، یہ معصوم نبی، یہ اللہ کا حبیب، یہ اللہ کا محبوب، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مدثر، یہ مزمل، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین، یہ قاب قوسین کی بلندیاں طے کرنے والا، یہ مقام محمود کو رونق دینے والا، یہ اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے والا، یہ جنت کی چابی ہاتھ میں لینے والا، یہ کوثر کے جام لٹانے والا، یہ شفاعت کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں کسی نو حق مارے ہوئے تو میں نو مار لو، میں کسی نو سوٹی ماری ہوئے تو میں نو مار لو، میں کسی نو تھپڑ مارے ہوئے تو میں نو مار لو، میں کسی نو بے عزت کیتا ہوئے تو میں نو کر لو۔ قیامت والے دن میرے اتے دعویٰ نہ کرے جے، قیامت والے دن میرے اتے دعویٰ نہ کرے جے، ایتھے جو کرنا جے کر لو۔ اے ہائے اس کی امت، اے ہائے کیا سے کیا ظلم ڈھا گئی، اور اسی چھوٹ ویسائیں، اسی چھوٹ ویسائیں، چھوٹ جہاں اتھے یزید بھی تو چھوٹ گیا ہے، اتھے ابن زیاد بھی تو چھوٹ گیا ہے، اتھے شیبر بھی تو چھوٹ گیا ہے، چھوٹ جاؤ۔ ہاں آگ لگا دو اللہ کی جنت کو، اور بجھا دو اللہ کی دوزخ کو، اور مار دو قبر کے کیڑوں کو، اور منکر نکیر کے منکر ہو جاؤ، اور اسرائیل سے ٹکر لے لو تو آتے سارا جائز ہور کیتی آؤ، ہور کیتی آؤ، ہور کیتی آؤ۔ اور اگر تم اللہ کی جنت نہیں جلا سکتے، اللہ کی جہنم نہیں بجھا سکتے، اور تم قبر کے کیڑے نہیں مار سکتے، تم منکر نکیر کے منکر نہیں ہو سکتے، تم ملک الموت سے ٹکر نہیں لے سکتے ہو، تو میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس آؤ، بس کرو، معافی منگو، معافی منگو، نیو جاؤ اللہ دے سامنے، جھک جاؤ رب کے سامنے، جھک جاؤ در مصطفیٰ پر جو پاک ہو کر بدلہ لے لو۔ اگر نہ میرے تے دعویٰ کر دے
ایتھے بدلہ لے لو، اگا نہ دعویٰ کرے جے۔ ساری مسجد چیخ چنگاڑ مچ گئی، لیکن میرا نبی کہتا رہا۔ پھر آپ نیچے اترے، پھر آپ نے زور کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر اعلان کیا میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو، وہ میں کوئی وعدہ کیتا ہو تو میرے کو بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے 3 درہم، پر مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں؟ کہ ایک سائل آیا تھا، آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھا نہیں، آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا، وہ 3 درہم کہاں سچ کہا۔ فضل بن عباس چاچے کا پتر، فضل یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو ادا کرے گا۔ میرا نبی تو ایسا فقیر تھا کہ جس رات کی صبح دنیا سے جا رہے تھے اس رات اماں عائشہ کے گھر میں ایک چھٹان سرے اندر تیل کوئی نہیں، سرے اندر تیل کوئی نہیں، بے ڈیوا بل جاوے، ڈیوا بل جاوے۔ میری ماں عائشہ پڑوس کی عورت سے تیل ادھار لے کر آئی کہ آج گھر اندھیرا ہے، تیل کوئی نہیں، دو جہان نو چانن دیون والا، چاند تاروں سورج سے زیادہ روشن ذات ہستی، اس کا رواں رواں نور ہو، وہ دگارے جا تیل کوئی نہیں۔ آج آخری رات ہے، کل ٹوٹ رہی ہے، کل واپسی ہے، آج تیل کوئی نہیں ہے، جہان روشن ہے، گھر میں تیل کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتا رشوت نہ لواں روٹی کی تھو کھاواں، یہ کہتا ڈنڈی نہ ماراں تو روٹی کی تھو کھاواں، جے میں ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کی تھو کھاواں، جے میں سود نہ کھاواں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں شراب نہ بیچاں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں چرس نہ بیچاں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں ہیروئن نہ بیچاں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں چوری نہ کراں تو میں روٹی کی تھو بیچاں، تے جے میں کوڑ نہ ماراں تو میں روٹی کی تھو بیچاں، میں روٹی کی تھو کھاواں۔ اے تمہارا رسول دیکھو دیکھو، دو جہان کا سردار آج فاقے سے جا رہا ہے، آج اس کے گھر میں تیل نہیں ہے، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ باہر نہیں آئے، بس ایک نماز پڑھانے آئے۔ جمعرات آ گئی، جمعرات آ گئی، مغرب کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہا جی ابھی نہیں ہوئی، اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے صف میں تھے، عمر اگلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، انہوں نے عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، تو میرا نبی اس بیماری میں شیر کی طرح اٹھا اور زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب کا اعلان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اگر ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی میرے نبی کی زندگی میں، ہفتے کو ظہر کی نماز آ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی، ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی، اور پیر کو جانے کا وقت آ گیا، جو میں تمہیں پہلے سنا رہا تھا، میں نے تمہیں پچھلا بھی تھوڑا سا سنا دیا۔ میرے نبی نے پوچھا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہا حسین کے ساتھ کیا کرے گا، جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ چکا ہے، جس کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھ چکا ہے، جس کے لیے چپ کے آنسو بہا چکا ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور رو رہے ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے گیا ہے کہ یہ میرا لاڈلا یہ قتل کر دیا جائے گا، یہ قتل کر دیا جائے گا۔ کہ آج قاتل چھوٹ جائے تو کیا فرق پہ جاتا ہے؟ اللہ کی عدالت جو قائم ہے وہ جہان یہ حسین بن کون فاطمہ کون بنت محمد کٹا ہوا سر سامنے ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ یوں منہ پہ ایسے مار رہا ہے، آسمان قائم رہا، اتنے کڑی گل ہے، یہ قاتل چھوٹ جاوے، یہ رشوت خور چھوٹ جاوے، یہ زمین تے قبضہ کرنے والا جو چھوٹ گیا تو کیڑی گل ہے؟ منہ پہ جب مارتے جب ہونٹوں پہ چھڑی ماری 2-3 دفعہ، تو ایک صحابی ابو برزہ اسلمی وہ کھڑے ہو گئے، لو کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں اپنے گھر میں ظلم رکھا،
تاکہ میری امت پہ ظلم ہو تو ان کو تسلی رہے. یہ دھوکے، یہ امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. جبریل جاؤ پتہ کرو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے، جواب لائے. ملک الموت کھڑا رہا. کیا جواب آیا؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیری امت پہ چھاؤں رکھوں گا، تیری امت کا ساتھ دوں گا. دعا دو اس کملی والے کو، اس دو جہان کے سردار کو. اگر وہ یہ کام نہ کرواتا اور اللہ سے یہ نہ کرواتا تو رب ذوالجلال کی قسم شاید ہم بھی یا بندر بنتے، یا خنزیر بنتے، یا پتھر گرتے، یا پتھر برستے، یا زمین ہمیں دھسا جاتی، یا پانی بہا جاتا، یا ہوائیں اڑا جاتی، یا بجلیاں جلا دیتی، یا آگ ہمیں خاکستر کر دیتی. میری تہاڈی کیڑی رشتے داری ہے رب سائیں نال؟ کیڑی اب درمیان میں محمد رسول اللہ کے آنسو ہیں اور اس کی دعائیں ہیں اور اس کی فریادیں ہیں. یا رب امتی امتی. یہ تو دنیا کا حال ہے. آگے چل، اگلا جہان ویک ہے جب دوزخ آ کے چیخ مارے گی اور ہر ماں اور ہر باپ اور ہر بیوی اور ہر خائن اور ہر بیٹا اور ہر بھائی اور ہر شاہ اور ہر گدھا زمین پر گرے گا. اٹھے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. امت کے غم میں رونا سیکھو. میرے بھائیوں، یہ جو امت ٹوٹی پڑی ہے، اس حالت پر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اس پر بھی تو ہائے کرنے والا ہو. یہ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں، کیا اسی لیے اللہ کے نبی آئے تھے؟ یہی سبق سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ کلمہ اتنا آسان ہے؟ کیا یہ دین اتنا سستا ہے کہ اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے احترام اور عزت کو پامال کر دو؟ اس چمن کو آگ لگ گئی. پچھلے 50 سال سے کوئی ایک جھونکا بھی باہر کا نظر نہیں آیا، کوئی پھول کھلتا نظر نہیں آتا. اجڑے چمن کے مالی سے جا کر پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جس زمیندار کی فصل کو آگ لگ جائے یا موسم کھا جائے، اس سے جا کر پوچھو کہ اس پر کیا بیتتی ہے. بارڈر کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو جو بیچارے گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. جن کے آگے سر چھپانے کی کوئی ڈر نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی آہ و زاری سنو، پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اسلام کے چمن کو کلہاڑا لے کر تباہ کر رہے ہیں. جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں. یہ کون سا اقرار رسالت ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہے، کمپنیوں کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی دوائیں بیچتے ہیں، ان کو کمپنی پوری سپورٹ کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرواتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ہمارے نوجوان کا بھی، بوڑھے کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی، عورت کا بھی اور مرد کا بھی، غریب کا بھی اور امیر کا بھی. حضور کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑی عزت والا کام ملا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا دیا ہے. ہر سفیر کی طاقت اس کی حکومت کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں. ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. آپ جہاں بھی جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفیر بنا دیا ہے. آپ میں سے کوئی حکومت کا سفیر بن جائے تو کیسا خوش ہوگا، دیگے چڑھائیں گا، لوگ بھی مبارکباد دینے آئیں گے. ارے بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے حبیب کا سفیر بنا دیا ہے کہ میرا اور میرے حبیب کا پیغام بھی پھیلاؤ. پوری دنیا کے انسان کو یہ بات سمجھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارا کام ہے. ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک غم اور ایک درد اور ایک فکر کو لے کر آئے ہیں، اور ہماری یہ تڑپ اور تمنا ہے کہ ہر امتی اس درد و غم والا بن جائے. میرے بھائیوں، آج دنیا میں پھر کے دیکھو، ساری کائنات میں مسلمان کے ہر گھر اور بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم مٹا ہوا ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر ایک کی منت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی منت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے دروازے پر جا کر اور ہر ایک کے دکان پر جا کر ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنا وارث بنا کر گئے ہیں، اور اب
उन्हीं की उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग तुम्हारा काम है। तबलीगी जमात किसी एक की जमात नहीं बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है। कतर में हमारी जमात गई हुई थी, वापस आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरे तो रास्ते में एक महल देखा, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने समझा शायद शाही खानदान में से किसी का है, तो मैंने पूछा ये किस अमीर का है, तो वो हमारे साथी बताने लगे ये शाही खानदान का नहीं, कि ये शाही खानदान का तो नहीं, लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर, और वो उसका महल है। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था, और उसने ये महल बनाया 5 साल पहले, पर रहने की नौबत नहीं आई, मर गया। और जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फकीर बद्दू दफन है। एक कतर का अमीर तरीन ताजिर है और उसके पहलू में कतर का गरीब तरीन बद्दू, जो सारा दिन भीख मांग के चलता था। उनकी दोनों की कब्र साथ साथ है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। मर के मर जाते तो मजे हो जाते, मरकर मरना नहीं है।